کیا تو یہ اولاد آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ بیٹی کے سر سے گرا ہوا دوپٹہ قیامت کے دن بیٹی سے نہیں پوچھا جائے گا، باپ سے پوچھا جائے گا۔ سوال بیٹی سے نہیں ہوگا کہ تو نے دوپٹہ کیوں گرایا، سوال باپ سے ہوگا کہ تو نے دوپٹہ رکھنے کی عادت اس کو دی کیوں نہیں۔ اگر آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا تو بیٹے سے سوال نہیں ہوگا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، باپ سے پوچھا جائے گا تو نے اس کو نماز کا عادی کیوں نہیں بنایا۔ امتحان ہے، اولاد نعمت بھی ہے لیکن اولاد آزمائشوں میں بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ روز محشر کثیر تعداد میں لوگ اولاد کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے حکیم لقمان سلام اللہ علیہ کا تذکرہ بار بار کیا، حالانکہ وہ نبی نہیں ہے، وہ نبی نہیں ہے۔ انبیاء کے بعد کسی بھی مرد کا نام لے کر اگر قرآن میں ذکر آیا ہے تو وہ حکیم لقمان کا ہے۔ خواتین میں بی بی مریم اور مردوں میں حکیم لقمان ہیں جن کا نام قرآن نے باقاعدہ نام لے کر جن کا ذکر کیا۔ وہ اپنی اولاد کی جو تربیت کرتے تھے قرآن نے اس تربیت کو بیان کیا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ اولاد کی تربیت ماں باپ کے لیے کتنی لازم ہے۔ اللہ قرآن میں حکیم لقمان کی تربیت کو بیان کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے حکیم لقمان نے اپنی اولاد کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے کیا کہا، یا بنی لا تشرک باللہ۔ سب سے پہلی جو تربیت کی وہ عقیدے کی۔ اے میرے بچوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بنانا۔ قرآن میں پوری سورت لقمان آئی ہے، قرآن میں پوری سورت ہے لقمان کے نام سے، سورہ لقمان نام ہی لقمان سورت ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت یہ ماں باپ پر فرض ہے، ماں باپ پر لازم ہے۔ اب بڑے آسانی سے دامن چھڑا لیا جاتا ہے، جی کیا کریں، اس نے ضد کی ہے بیٹی نے تو میں نے اس کو موبائل لے کر دے دیا۔ موبائل پر ضد کرنے والی بیٹی کے آگے باپ کا سر نگوں ہونا اور اترتے دوپٹے کے وقت باپ کا آنکھیں بند کرنا، یہ بددیانتی نہیں تو اور کیا ہے۔ نماز کے وقت خاموشی اختیار کرنا اور باقی ضروریات کے سامنے ہتھیار ڈال دینا، یہ بددیانتی نہیں تو اور کیا ہے۔ ننھے ننھے صحابہ کے بچے ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی عمر کے صحابہ کے بچے۔ جب کسی صحابی کو میرے آقا دیکھتے اپنے بیٹے کی انگلی تھام کر جا رہا ہے تو میرے آقا اسے کیا فرماتے، اس کو نماز کی عادت ڈالی، کیا یہ نماز پڑھتا ہے، تم اس کی تربیت کس نہج پر کر رہے ہو۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ صرف اتنے لفظ سے جان نہیں چھوڑا سکتے، مہنگے اسکولوں میں داخل کروا کر بہاری پر فیسیں دینا اس کو ذمہ داری سمجھا جاتا ہے، نماز کو ذمہ داری کیوں نہیں سمجھا جاتا؟
دینی تربیت کو ذمہ داری کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ اخلاقی تربیت کو ذمہ داری کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ اپنی اولاد میں اللہ رسول کی محبت ڈالنا، اس کو ذمہ داری کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ اولاد کے اندر شوق نماز، شوق دین اور قرآن کا شوق پیدا کرنا، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر تشریف لے جا رہے تھے، میں راستے میں کھڑا تھا، سرکار نے میری خاطر اونٹ کو بٹھا دیا اور مجھے اونٹ پر اپنے ساتھ سوار کروا لیا۔ اب میں حضور کے پیچھے بیٹھ گیا۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا بنیا اعلمک کلمات احفظ یحفظک اللہ، اے بیٹے میں تجھے کچھ کلمات سکھانے لگا ہوں، انہیں اچھی طرح یاد کر لو، اور اگر یاد رکھو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اب سرکار نے تربیت کیا فرمائی، کلمات کیا سکھائی؟ فرمایا بیٹے جب بھی مانگنا ہوا رب سے مانگنا، جس چیز کی بھی تجھے ضرورت ہوئی رب سے مانگنا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ میرا بچپنا تھا، حضور کا یہ ارشاد میرے دل پر اتنا اثر کر گیا کہ اگر میری جوتی کا تسمہ ٹوٹتا تھا میں رب سے مانگتا تھا، مجھے وہ بھی مل جاتا تھا۔ افسوس سے، معذرت کے ساتھ، ہمارے پاس سارے اوقات ہیں، دین سیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ ہمارے پاس دین سیکھنے کا وقت نہیں ہے، باقی سارے اوقات ہیں ہمارے پاس۔ ہم رات کی 10 گھنٹے کی شفٹ لگا سکتے ہیں، دن کو 12 گھنٹے کام کر سکتے ہیں، بازار میں اپنی اہلیہ کے ساتھ 5 گھنٹے ہم دکان چھان سکتے ہیں، شادیوں پر بارات کے انتظار میں 4 گھنٹے ہم ٹنٹوں میں بیٹھ سکتے ہیں، دعوت ولیمہ پر 3 گھنٹے مارکیٹوں میں بیٹھ کر ہم انتظار کر سکتے ہیں، لیکن نہ ہمارے پاس دین سیکھنے کا وقت ہے، نہ ہمارے پاس اپنی اولاد کی تربیت کا وقت ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، قیامت کے دن جان چھوٹ جائے گی؟ نہیں، اولاد کے کسی گناہ کا سوال اولاد سے نہیں ہوگا، ماں باپ سے ہوگا۔ بیٹی بگڑی ہے تو سوال بیٹی سے نہیں ہوگا، ماں سے ہوگا، تو نے تربیت کیوں نہیں کی؟ سوال ماں سے ہوگا۔ بیٹے بگڑے ہیں تو بیٹوں سے سوال نہیں ہوگا، باپ سے سوال ہوگا کہ تو نے اپنی اولاد کی تربیت کیوں نہیں کی، ان کے دل میں شوق دین کیوں نہیں ڈالا، نماز کی محبت کیوں نہیں ڈالی، اللہ رسول کی محبت کیوں نہیں ڈالی۔ مجھے یہ تو پتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو سٹیٹس دینا ہے، مجھے یہ تو پتا ہے میں نے اپنی اولاد کی شادیاں کرنی، مجھے یہ تو پتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو پڑھانا ہے، مجھے یہ تو پتا ہے میں نے اس کی فیسیں دینی ہیں، مجھے یہ تو معلوم ہے کہ میں نے ان کے اخراجات کا ذمہ دار ہوں، مجھے یہ تو پتا ہے کہ اچھا بستر، اچھا لباس، اچھی سواری یہ میرے بیٹے کی ضرورت ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ میرا بیٹا نمازی بھی ہونا چاہیے؟ یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ سوال قیامت کے دن ماں باپ سے ہوگا۔ میں نے اس لیے کہا ہے اولاد اللہ کے انعامات میں سے بہترین نعمت بھی ہے
لیکن آزمائشوں میں سے یہ بہت بڑا امتحان بھی ہے. یہ مت سمجھیں کہ یہ امتحان نہیں، یہ بہت بڑا امتحان ہے. اپنی اولادوں کی تربیت کی ذمہ داری یہ ماں باپ کے ذمہ ہے. کوئی 1000 تربیت کریں لیکن اصل ذمہ دار ماں باپ ہے. حلال کھلانا، نماز کی پابندی کروانا، اپنی اولاد کے اعمال پر، عادات پر نظر رکھنا. بیٹی گھر سے نکلی ہے، کتنا نقاب پہن کر نکلی ہے، کیسا لباس پہن کر نکلی ہے، کس انداز سے نکلی ہے، ان حرکات و سکنات کی ذمہ داری ماں باپ پر ہے، کسی غیر پر نہیں ہے. اور قیامت کے دن سب سے پہلے ماں باپ کو عدالت میں کھڑا کیا جائے گا. آؤ تمہاری اولاد نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ اس کا جواب دو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ خود پڑھے ہوئے تھے، وہ خود تعلیم یافتہ تھے، وہ خود جوان تھے، وہ خود ایجوکیٹڈ تھے، وہ خود ڈگریوں کے مالک تھے، وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے تھے. نہیں، میں نے پہلے عرض کیا، نہ پختہ عمر میں جو عادات ڈال دی جائیں وہی جا کر ساری زندگی اپنا اثر دکھاتی. مولانا روم نے اس کے لیے بہترین مثال دی ہے. مولانا روم فرماتے ہیں جب ننھا سا پودا آپ زمین میں کاشت کرتے ہیں، اب وہ پودے کی ٹہنیاں اگر غلط سمت میں جانے لگتی ہیں، آپ ان ٹہنیوں کو باندھ کر جس سمت بھی لے جانا چاہیں آپ کے لیے آسانی ہے. آپ جس سمت بھی انہیں باندھیں گے وہ اسی سمت جائیں. بیل کے ساتھ آپ رسی باندھ کر اسے بلندی کی طرف کھینچتے ہیں، حالانکہ بیل زمین پر لیٹتی ہے، وہ بلندی کی طرف نہیں جاتی، لیکن آپ کا ہنر ہے کہ آپ نے اس کو رسی سے باندھ کر بلندی کی طرف کھینچا، وہ بلندی کو چلی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اختیار آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ نے اپنا اختیار استعمال کیا. جو چیز زمین پر لیٹنے والی تھی آپ اسے بلندی کی طرف لے. لیکن اگر وہ پودا جوان ہو جائے، پروان چڑھ جائے، وہ درخت بن جائے، اب آپ اس کی کسی شاخ کو بھی اپنی مرضی سے لے جانا چاہے نہیں لے جا سکتے. وہ ٹوٹ جائے گا لیکن آپ کی مرضی نہیں چلے گی. اولادوں کی تربیت بچپن سے یہ ماں باپ پر ذمہ داری. نہ پختہ عمر میں جو کچھ آپ دماغ میں ڈالیں گے وہی جا کر پختہ عمر میں اثر دکھائے گا. اگر آپ نے بچپن میں ان کے دل میں اللہ رسول کی محبت ڈال دی، دین کا شوق ڈال دیا، نماز کی پابندی ڈال دی، اخلاقیات کی تربیت کی، آپ نے انہیں چھوٹے بڑے کا ادب سکھایا، بولنے کے انداز سکھائے، جملے سکھا دیے، آپ نے ان کو سلام لینے کا طریقہ سکھا دیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس نتیجے کا اثر یہ ہوگا کہ وہ جا کر بڑی عمر میں یہ آپ کی تربیت اثر دکھائے گی. آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے. اگر آپ رب سے کہیں گے کہ نماز نہیں پڑھتا تھا تو رب پوچھے گا نا، نماز نہیں پڑھتا تھا تو نے سختی کیوں نہیں کی؟ کیا یہ فرمان نہیں ہے 7 سال کی عمر میں اپنی اولاد کو نماز کا پابند بناؤ، 10 سال کی عمر میں نماز نہیں پڑھتے تو انہیں کیا کرو؟ سختی اختیار کرو. 12 سال کی عمر میں جا کر نماز کا عادی نہیں ہے تو تم ان کے لیے ڈنڈا بھی استعمال کر سکتے ہو. یہ میرے نبی کا فرمان ہے. میں نے یہ حدیث آپ کو کئی مرتبہ سنائی ہے. حضرت میمونہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ ہیں، سکی رشتے میں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں بچہ تھا، ابھی نابالغ تھا، چھوٹا تھا، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادات کو دیکھنے کے لیے اپنی خالہ کے گھر رات رہنے چلا جایا کرتا تھا. میں جان بوجھ کر نماز مغرب کے بعد لیٹ جاتا، جان بوجھ کر. سرکار نماز عشاء پڑھ کر تشریف لاتے، حضرت میمونہ سے پہلا سوال میرے آقا فرماتے کیا؟
بچے نے نماز عشاء پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ پہلا سوال یہ ہوتا اس نے عشاء کی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ اگر خالہ جان یہ عرض کرتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے نماز ابھی نہیں پڑھی، تو سرکار حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں سرکار مجھے اٹھا کر فرماتے پہلے نماز پڑھو، مجھے پہلے نماز پڑھوائی جاتی۔ اور اسی طرح اگر نماز تہجد میں نہ بیدار ہوتا تو سرکار مجھے خود بیدار کرتے، اپنے ساتھ وضو کرواتے، اور وضو کروانے کے بعد حضور مجھے اپنے ساتھ کھڑا کرتے اور پھر مجھے طریقہ بتاتے نماز تہجد پڑھنے کا۔ یہ ذمہ داری ہے ماں باپ پر۔ اسکول کی فیسیں ہی ذمہ داری نہیں ہے کہ جی اسکول کی فیس ہونی چاہیے، لباس اچھا ہونا چاہیے میری اولاد کا، میری اولاد کے پاس ڈگریاں ہونی چاہیے، اولاد کو اخلاقیات ماں باپ نے سکھانی ہے، بیٹیوں کو پردہ ماں نے دینا ہے، اولاد کو نماز کی تربیت باپ نے دینی ہے، باپ نے اس کو نماز کا عادی بنانا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور قرآن نے اس سے پہلے یہ حکم دے دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ کس نے بچانا؟ ماں باپ نے۔ یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ وہ اپنی اولاد کی حرکات و سکنات پر خیال رکھیں، نظر رکھیں کہ آپ کی اولاد کیا کر رہی ہے۔ آپ کی بیٹی گھر سے بے پردہ تو نہیں نکل رہی، آپ کی بیٹی کا وہ لباس تو نہیں جو شریعت میں منع ہے، آپ کی بیٹی کے وہ انداز تو نہیں گھر سے نکلنے کے جو شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی۔ یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی۔ اور اگر آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں تو وقت بہت قریب آنے والا ہے جب روز محشر دربار میں کھڑا کیا جائے گا اور سوال ہوگا۔ یہ میں نے بار بار کہہ رہا ہوں، مت کہنا قیامت کے دن کہ جی میں نے بچے نماز نہیں پڑھتے تھے تو میں تو کہتا تھا۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا۔ اگر اولاد نماز نہیں پڑھ رہی تو ذمہ داری ماں باپ پر ہے، اور سزا قیامت کے دن ماں باپ کو ملے گی۔ کیوں نہیں تربیت کی اپنی اولاد کی؟ اسلام یہ کہتا ہے نہ پختہ عمر سے تربیت شروع کرو، جب تمہارا بچہ ابھی شعور کی دنیا میں قدم نہیں رکھا، نابالغ ہے، اسی وقت سے اسے اسلام کا شوق دلاؤ، دین کا شوق دلاؤ، اس کے دل میں محبت رسول اور محبت خدا ڈالو، اور اسی وقت سے اسے نماز کا عادی بناؤ۔ یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی۔ حضرت سمرہ بن جندب کی حدیث میں پہلے عرض کر چکا ہوں، آقا کریم بچوں سے پیار کرتے ہیں، حضور بچوں کو دعائیں دیتے، سرکار دو عالم بچوں کی دل جوئی کے لیے انعامات دیتے، اور صحابہ کرام کو کیا فرماتے؟ اپنے بچوں کو مسجد میں لے کر آیا کرو، نماز کے اوقات میں اپنی بچوں کو مسجد میں لایا کرو تاکہ یہ نماز کے عادی بن جائیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم خود نہیں پڑھتے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے فضل کر دیا اور ہم نماز کے عادی بن گئے تو ہم اپنی اولادوں پر دھیان نہیں دیتے۔ یہ جو ہے نا کہ اپنا اپنا حساب ہوگا، اپنا اپنا حساب نہیں ہوگا، قیامت کے دن اولاد کا حساب بھی ماں باپ کو دینا ہوگا۔ جتنا جرم اولاد کا ثابت ہوگا اتنا ہی جرم ماں باپ کا بھی ثابت ہوگا۔ اگر بیٹی نے یہ کہہ دیا کہ مجھے تو میری ماں نے کبھی دوپٹے کا کہا ہی نہیں، تو بیٹی تو بڑی ذمہ ہو گئی نا، اب ماں پکڑی جائے گی۔
اگر بیٹے نے جواب دے دیا کہ میں تو بچہ تھا، میں تو لاشعوری کی زندگی گزار رہا تھا، میرا باپ تو خود کبھی مسجد نہیں گیا، مجھے کیسے لے کر جاتا، پھر ذمہ دار کون ہوگا؟ انگلش بہت پیاری سب کو آتی ہے، کیا قرآن بھی سب کو پیارا آتا ہے؟ یہ بھی کبھی سوچا کہ ہماری اولاد انگلش بہت اچھی بولتی ہے، ہماری اولاد اردو بہت اچھی بولتی ہے، ہماری اولاد پنجابی بہت اچھی بولتی ہے؟ کبھی یہ بھی سوچا کہ ہماری اولاد قرآن بھی اچھا پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی؟ یہ ذمہ داری کس نے نبھانی ہے؟ 7 8 سال کے بچوں کو تانے بانے سکھانے والوں، انہیں بیم بھرنا سکھانے والوں، انہیں اتنے باریک کام سکھانے والوں، اتنی باریکی تک اپنی اولادوں کو لے کر جانے والوں، 10 سال کے بچے 2 پاور لومیں چلا رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اتنے باریک کام اتنی چھوٹی عمر میں سکھا کر فارغ ہو گئے؟ رب کے حقوق کس نے سکھانے ہیں؟ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری بھی آپ کی ہے، یہ ذمہ داری کسی اور کی نہیں ہے۔ ہم دنیا اپنے ذمہ لے لیتے ہیں اور دین مولوی کے ذمہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جی دین کا مولوی ذمہ دار ہے۔ اب کیا مولوی آپ کے گھر آئے؟ کیا وہ آپ کے دروازوں پر آ کر آپ کی اولادوں کو اکٹھا کرے؟ یہ ذمہ داری ہے؟ نہیں۔ قار نبوت کے لیے ایک ہی اعلان ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ کے ذمہ صرف بات پہنچانی ہے۔ اخلاقی تربیت آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کا بیٹا گھر میں آتے ہوئے سلام لیتا ہے یا نہیں لیتا؟ آپ کا بیٹا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے یا نہیں کھاتا؟ آپ کا بیٹا ہر لقمے پر بسم اللہ شریف پڑھتا ہے یا نہیں؟ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھاتا ہے یا نہیں؟ پانی 3 سانسوں میں پیتا ہے یا نہیں؟ سنت کے مطابق زندگی گزارا ہے یا نہیں؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے سوال آپ سے ہوں گے، مولوی سے نہیں ہوں گے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، قرآن بار بار فرما رہا ہے اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قرآن ماں باپ کو کہہ رہا ہے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا امکان ہے جن کے متعلق اللہ کا قرآن فرما دے کہ ہم نے ہر رجس ان سے دور کر دی ہے؟ ہر رجس میرے آقا نے امت کو سکھانے کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلا کر فرمایا، بیٹی فاطمہ قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نسب کے لحاظ سے تجھے فائدہ تب دوں گا اگر تم سجدوں سے میرے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھے گی تو، اور اگر تم صرف نسب پر بیٹھ گئی کہ میرا نسب کافی ہے، فرمایا میں نسب کے اعتبار سے تجھے کوئی فائدہ نہیں دوں گا۔ آدھی حدیث سن کر ہم بغلیں مارتے ہیں۔ جی ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیار رکھا؟ انہوں نے کہا جی میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں۔ کہا جاؤ جس سے محبت کرتے انہی کے ساتھ ہو۔ حدیث میں ڈنڈی ماری گئی ہے، حدیث آگے بھی ہے، یہ الفاظ آخر میں فرمایا اگر یہ بات ہے نا تو پھر سجدوں کے ذریعے تم کیا کر، میری مدد کر، پھر وہاں ہوگا جہاں اللہ کا رسول ہوگا۔ ایک نماز بھی نہ پڑھیں تو ایک نعت کے ذریعے جنت، ایک نماز بھی نہ پڑھیں تو ایک 11ویں کے ختم کے ذریعے جنت، ایک نماز بھی نہ پڑھیں تو سال کے بعد ایک محفل میلاد کے ذریعے جنت۔ یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہو، کسی کتاب کسی حدیث میں یہ نہیں لکھا ہو۔ اولادوں کی تربیت اسلامی نہج پر کیجیے، انہیں دین سکھائیے، اخلاقیات سکھائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم اپنی اولادوں کو دیجیے، اور اپنی اولادوں کو بتائیے
کہ تم انعام بھی ہو میرے لیے اور میرے لیے آزمائش بھی ہو. قیامت کے دن میرا چھوٹ جانا یہ بھی تیرے اختیار میں ہے اور میرا پکڑا جانا یہ بھی تیرے اختیار میں ہے. اولاد نیک ہوئی تو ماں باپ کے لیے قبر میں بھی ثواب ہے، آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہے. اور اگر اولاد نافرمان بے نمازی نکل آئی، اولاد ایسی نکلی کہ جس نے کبھی دین کا شوق دل میں لیا ہی نہیں، تو قیامت کے دن خود بھی جہنم میں جائے گی، اپنے ماں باپ کو بھی لے کر جائے گی. اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. اور جہنم سے بچانے کا ایک یہ بھی ہے کہ اپنی اولادوں کی تربیت صحیح کرو. 80,000 کا موبائل لے کر دینا یہ لازم ہے، بیٹی کے سر پر دوپٹہ رکھانا یہ لازم نہیں ہے. 70,000 کا موبائل چاہے ادھار لے کر دینا پڑے، چاہے قسطوں پر لے کر دینا پڑے، وہ لے کر دیتے ہو کہ بیٹا ناراض نہیں ہو جائے گا. تو نماز کا پابند کس نے بنانا ہے؟ یہ بھی تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے نا. قرآن کریم کی تعلیم اس بچے کو، رسول اللہ کی سنن کی تعلیم اس بچے کو، یہ کس نے دینی ہے؟ یہ بھی تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے میرے آقا بار بار فرماتے ہیں کہ اپنی اولادوں کی تربیت پر دھیان دو. یہ ایک حدیث نہیں، پورے ابواب مستدرک للحاکم میں امام حاکم نے پورا باب باندھا، امام مسلم نے پورا باب باندھا اولاد کی تربیت کا، امام بخاری نے پورا باب باندھا تربیت کا کہ اولاد کی تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور اگر یہ ذمہ داری پوری نہ کی تو اللہ تو قرآن میں بار بار فرما رہا ہے اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو جہنم سے بچا لو، نہیں تو تم بھی جاؤ گے، تمہاری اولادیں بھی جائیں گی. اپنی اولادوں کو نماز کا شوق دو، اپنی اولادوں کو رسول اللہ کی محبت سکھاؤ، اپنی اولادوں کے عقیدے درست کرو، اپنی اولادوں کی تربیت سے ہی کرو، انہیں اسلام کے احکامات سکھاؤ. خود اپنی اولادوں کو اکٹھا کر کے بیٹیوں کے سامنے سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت پڑھو اور بیٹوں کے سامنے رسول اللہ کی سیرت پڑھو، تاکہ انہیں پتہ چلے. اگر آپ نے انہیں یہ کچھ نہ سکھایا تو ذمہ داری آپ کی ہوگی اور حشر کے دن آپ کو پچھتانا ہوگا، اور پھر اس وقت کا پچھتاوا آپ کے کام نہیں آئے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے